اتنا مہنگا ہو گیا کہ حرام سستے ہو گئے، حلال مہنگا ہو گیا۔ میرے معاشرے نے اسے اتنا مہنگا کر دیا کہ حرام کے راستے چوپٹ کھل گئے، حلال کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک ماں کے لیے اپنے بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصتنا مشکل ہو گیا، ایک باپ کے لیے اپنے بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بیٹھی بیٹھی اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، نوجوان کے کمر میں گھٹنوں میں درد ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ معاشرے کے اسٹیٹس پہ نہیں اتر پا رہا، وہ رسم و رواج ہے وہ اسے نہیں پورے کر پا رہا۔ کیا ظلم ہے! پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس ازواجی رشتے میں برکت وہاں ہوگی جہاں لڑکے اور لڑکی والوں پر بوجھ کم ہو۔ برکت وہاں ہوگی جہاں لڑکی اور لڑکے والوں پر بوجھ کم ہو۔ لیکن اب رسم و رواج کا بوجھ اتنا ہے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ یہ قرضے لے رہا ہے، یہ دکھی ہے، یہ غم زدہ ہے، یہ پریشانی میں رات دن گزار رہا ہے، معاشرے کا اسٹیٹس نہیں پورا کر پا رہا۔ بہت اچھی باتیں کانوں کو سننے کو ملتی ہیں۔ یہ شخص ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہے، اچھی بات سننے کو ملتی ہے۔ یہ صاحب حیثیت ہے، ہر سال حج کرتا ہے۔ یہ شخص تو پورا رمضان حرم میں گزارتا ہے، اچھی خبریں کانوں کو ملتی ہیں۔ لیکن کیا یہ اچھا ہے یہ بھی سننے کو ملے بڑا صاحب حیثیت ہے، اور اس نے شادی اپنی بچی اور بچے کی سنت کے مطابق کی۔ اللہ کرے یہ عبادت بھی زندہ ہو، یہ سنت بھی زندہ ہو کہ اللہ نے بہت دیا ہے لیکن اس خوشی کی گھڑی میں اپنے مولا کو نہیں بھولا، اور اسے یوں کیا جیسے یہ دین تھا، عبادت تھی، سنت تھی، یوں کیا۔ یہ بھی سننے کو ملے گا۔ عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھایا کرتے تھے اور اس مجلس میں مختصر سی مجلس ہوتی تھی اور ایک پیغام دیا کرتے تھے، جو لڑکی والوں کے لیے بھی ہوتا، لڑکے والوں کے لیے بھی ہوتا، اور ان 3-4 آیات میں ایک پیغام تکرار سے ہوتا تھا، اور وہ ہوتا تھا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ ایک ہی بات 4 مرتبہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن خوشیوں میں اللہ بھول جاتا ہے۔ پیارا نبی تو نفس شناس ہے نا، اس امت کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں اور خیر خواہ اور دور اندیش ہیں۔ تلقین کی یہی تو وہ موقع ہے آزمائش کا کہ تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ پھپھی کی منت کر لے گا، خالہ کو راضی کر لے گا، خالو کو پاؤں پڑ جائے گا، سبھی کو اس خوشی کے موقع پہ راضی کرے گا، لیکن دل کھول کے جس کو ناراض کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہوں۔ دل کھول کے جنہیں ناراض کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہوں۔ جو کچھ ہونے لگا ہے یہ تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے، بیٹیاں ناچ رہی ہیں سب کے ساتھ، مرد عورت کا اختلاط ہے، اپنے تمام تر نقشوں کے ساتھ محفلوں میں آنا جانا ہے۔ بے حیائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، لیکن ہر آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے، حد ہی کوئی نہیں۔ شریف گھرانوں میں جہاں اس گندگی کا تصور نہیں تھا، لیکن چونکہ نکیر نہ رہی نا، روک ٹوک ختم ہو گئی،
کہنا سننا ختم ہو گیا، حد ہو رہی ہے، حد ہو رہی ہے۔ اور چھپ ان گناہوں کا ریئیکشن آتا ہے، پھر سر پیٹتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا، ارے میاں گناہوں کی نحوستوں کا تو ریئیکشن ہوگا، دیر سویر ہوگی، لیکن اس کا تھپڑ تو آئے گا، اس کی سزا تو ملے گی۔ اور پھر اس گناہ میں شدت اور بڑھ جاتی ہے جب گناہ ہی اسٹیٹس بن جائے، جب گناہ ہی اسٹیٹس، ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہے، نادم ہے، اندر سے دل دکھی ہے، امید ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس گندگی کی نحوست سے بچ جائے، لیکن جب گناہ ہی اسٹیٹس بن جائے کہ ناچنے والی ایسی بلانی ہے کسی نے نہ بلایا ہو، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَظَهَرَتِ الْخَيْرَاتُ وَالْمَغَاذِفُ۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا گانے بجانے والی ان کی محفلوں کا سرمایہ بن جائیں گے، آلات موسیقی کے بغیر ان کی خوشیاں نہیں، ان کی عبادت نہیں، الیاذ باللہ۔ عبادت ہے نا بھائی، کھانا عبادت، ولیمہ عبادت، نکاح عبادت، تو ان کے عبادات میں گناہ اور آلات موسیقی، ناچنے گانے والیاں۔ اللہ دولت دے اور عقل بھی دے، اللہ دولت دے اور عقل بھی دے، یعنی دولت کی نعمت کی اس قدر نہ قدری اور نہ شکری کیا ہوگی کہ اس کو اللہ کی بغاوت میں خرچ کر رہا۔ اللہ دولت دے اور عقل بھی دے، سمجھ بھی دے۔ دولت کیا آتی ہے، عقل بھی کھو بیٹھا، گناہ اور اللہ کی نافرمانی، اور پھر اس پر فخر۔ کیوں دولت خرچ ہو رہی ہے؟ صرف نمائش، نام و نمود کا بت ہے، اس پر ہر قسم کی قربانی جائز ہے، اسراف، تبذیر، گناہوں کی گندگیاں اس بت پر سب جائز ہے، نمائش۔ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہماری تقریبات میں گناہ ختم ہو گئے، اسراف ختم ہو گیا، گندگیاں ختم ہو گئی۔ میرے عزیزو، زمین والوں کے اعمال سے آسمان والے کے فیصلے ہوتے ہیں، زمین والوں کی زندگیوں سے آسمان والے کی طرف سے فیصلے آیا کرتے ہیں۔ ہم نے حالت نہ بدلی تو اللہ بھی تو حالات نہیں بدلیں گے۔ ہم کہاں توبہ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دائرہ کار میں کہاں اللہ کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اتنا اسراف ہے، اتنی مہنگی ہو گئی۔ پہلے ایک تقریب ہوتی تھی، دو تقریبیں ہوتی تھی، اب 7 دن، 10 دن، 15 دن، اور ایک نئی رسم نکلی ہے، ابتدا تلاوت سے، ابتدا بیان سے، اور اس کے بعد ہر خرافات، لا حول ولا قوت الا باللہ، آغاز بیان سے اور پھر اس کے بعد ہر خرافات۔ بڑا دل گردہ ہے آج کے مسلمانوں کا، بڑا دل گردہ، یقین جانی کیسے کھلی اللہ کی نافرمانی۔ ایک ہوتا ہے چھپ کے گناہ کرنا، بھائی پردے میں کر لینا، اندھیرے میں کر لینا، اس کا ریئیکشن بھی محدود ہوتا ہے، لیکن جب گناہ علی الاعلان ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي فيقدرون على ان يغيروا ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا۔ گناہ ہو رہا، کوئی بھی نہیں روک رہا، نہ باپ روک رہا ہے، نہ گھر کا سربراہ روک رہا ہے، نہ خاندان کا بڑا کچھ کہہ رہا ہے۔ روک سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، نہیں روک رہے۔ فرمایا مرنے سے پہلے ان پر اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی۔ سچے نبی کی سچی بات ہے، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي فيقدرون على ان يغيروا ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموت۔ مرنے سے پہلے آئے گی۔ تو روک ٹوک ختم ہو گئی، اور ذہنیت کیا بن گئی؟
دنیاوی چیز ہے. کافر کی شادی دنیاوی چیز ہو سکتی ہے، یہودی کی ہو سکتی ہے، عیسائی کی ہو سکتی ہے، سکھ کی ہو سکتی ہے، لا مذہب کی ہو سکتی ہے. شادیاں ایک مرد عورت کا ملنا جلنا ہے. اسلام میں تو عبادت ہے اور شاندار عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بہت مبارک رشتہ قرار دیا ہے، مبارک زندگی قرار دیا ہے. اور آپ علیہ السلام نے اپنی آپ کو اس کے لیے پیش کیا. 2 تقریبات تھی. ایک نکاح کی تقریب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری پسند یہ ہے کہ اس کا اہتمام مسجد میں ہو. اور لڑکے پر ایک خرچہ ہے، کیا؟ مہر مناسب مقرر کرنا. ہمارے ہاں خرافات میں پیسہ لگتا ہے، مہر میں بخل ہوتا ہے. 5,000 10,000 اور وہاں لاکھوں لگ رہے جو بچی کا حق ہے وہاں نادانی ہے. 5,000 10,000. ہاں یہ بھی غلط ہے کہ نمائشی مہر مقرر کیا جائے اور ذہن یہ بنا دیا جائے کہ دینا ہی نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ مناسب مہر مقرر ہو، حیثیت کے مطابق دے سکتا ہو، نمائش نہ ہو، مہر ہو. یہ خرچہ لڑکے پر. اور ایک خرچہ اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْ بِشَاتٍ. اور یہ بہت بڑے سرمایہ دار جسے اللہ نے بڑی دولت دی تھی، یہ آپ نے اس سے فرمایا میاں ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. یعنی اپنی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں کہ ساری دنیا ہی کو بلانا ہے. بھئی جتنی حیثیت ہے نا، قرضہ تو نہ لینے پڑے، بوجھ تو نہ ہو. جتنی استعداد ہے کیا کھلا سکتے ہو، کتنوں کو کھلا سکتے ہو، بس یہ ہے. اور لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں. اور ہمارے ہاں تو لڑکی کا بوجھ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے تو بچی کو بوجھ بنا دیا ہے کہ اب بچی اس گھر میں کیا آ گئی، زندگی بھر کا خرچہ ماں باپ کے ذمے. بڑی زیادتی، بڑی ناانصافی، بڑا ظلم ہے. اللہ کی رحمت ہے، اس کو زحمت نہ بناؤ. یہ اللہ کی رحمت ہے، اسے زحمت نہ بناؤ. اس پہ خرچے بڑھ گئے، ساری زندگی اس ماں باپ کی ذمہ داری ہو گئی. اولم ولو بیشا، یہ لڑکے کا خرچہ اور لڑکی والوں پر کچھ نہیں. ہاں ماں باپ اپنی خوشی سے برائے رغبت اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے بہت اچھا، لیکن ان پر جبر کرنا، ان سے تقاضے کرنا اور مختلف انداز سے ان سے مطالبے کرنا، نہ لائے تو تانے دینا، یہ ہندوانہ رواج ہے. یہ ہندوانہ رواج ہے. یہ ہندوؤں کہاں ایسا ہوتا ہے. دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو میرے عزیزو، شادیاں، تقریبات یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن سچ عرض کروں عبادت کے رنگ میں کریں گے، نیکی کے رنگ میں کریں گے، تقوی کے ساتھ کریں گے، برکتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ برکت دینے پہ آئیں تو اس کے اثرات 7 پشتوں تک ہوتے ہیں. اس کی برکتیں پھر اولادوں میں اور نسلوں میں ہوتی ہیں. برکت والی شادی ہو. ہم بھی جب نکاح سنتے ہیں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. تو بھائی مبارک والے اعمال بھی ہوں، خوشی بھی برکت کے انداز میں کی جائے، پھر برکت ہو. اللہ رب العزت ہمیں اپنے غمیوں اور خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.